बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे असद उमर की रिहाई के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के बड़े तारीखी रिमार्क्स से और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया है PDM से जुड़ा हुआ, उनकी जानिब से फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के खिलाफ एक मुहिम भी चलाई गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी उसको चैलेंज किया गया था और साथ उसमें प्ली ये ली गई थी कि हर सूरत में उनके जो बाकी मुकदमात हैं ना सिर्फ उसकी डिटेल अदालत में जमा करवाई जाए बल्कि बाकी मुकदमात में हिफाजती ज़मानत भी दी जाए, 2 दिन का टाइम दिया जाए ताकि मुतलका अदालतों में पेश होकर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकें। बाबर आवान साहब अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज फरमा रहा है असद उमर के वकील बाबर अवान साहब से, और बाबर अवान को वो कह रहे हैं कि आप तो यहाँ आए हैं, आप कहते हैं जी कि कलअदम कर दें उनकी जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी है, साथ आप चाहते हैं कि अच्छा ये बात आप याद रखिएगा कि असद उमर भी उन लोगों में शामिल है जिसको इहाते अदालत से गिरफ्तार किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर कानूनी करार दे चुकी है। और ये 10 मई को गिरफ्तार हुए थे और आज 24 मई है और आज अदालत कह रही है कि अगर 3 MPO के तहत रिहा भी कर दिया जाए, बाकी मुकदमात में हिफाजती ज़मानत भी दे दी जाए तो रिहाई तो तब भी होगी जब तक आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जजेस भी ये बात जानते हैं कि बाहर आके जो PTI छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। ऑनरेबल जज साहब के रिमार्क्स है कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बाबर अवान साहब ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर हम भी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं वो फ़ौरन डिलीट करवाएं, जिस पर बाबर अवान साहब ने कहा कि अगरचे ये एक फंडामेंटल राइट है और जो बोलने का हक की जो आज़ादी दी गई है हमारे आईन पाकिस्तान में, ये उसके तहत ही ट्वीट किए गए हैं, लेकिन चूंकि अदालत का हुक्म है हम ये डिलीट करवा देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि असद उमर के खिलाफ केसेस मेरे सामने है, अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। वकील ने अदालत को बताया कि हमने केसेस की तफसीलात फराहमी और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, हम चाहते हैं कि हमें 2 दिन दे दें ताकि रिहाई हो और हम मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं और उनके सामने सरेंडर करें, और जो क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं हम उनमें हिफाजती ज़मानत चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क किया कि हमने शाह महमूद कुरैशी को भी बयान हल्फी जमा करवाने का कहा था, उसमें भी यही कहा था कि 144 सेक्शन की खिलाफ वर्जी ना हो। वकील बाबर अवान साहब ने कहा इससे कबल लोग अदालतों को धमकियां देते रहें, एहतजाज हमारा हक है और हम एहतजाज करते रहेंगे। बाद अदालत ने असद उमर की जो MPO के तहत 3 MPO के तहत गिरफ्तारी है उसको कलअदम करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, जबकि उन्होंने रिमार्क दिया कि जिन 2 केसेस में आप जमानत मांग रहे हैं वो फैसला महफूज रहेगा और अदालत इस मामले को देखेगी। अदालत ने हदायत की कि असद उमर बयान हल्फी जमा करवाए, अगर बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो समझे सियासी कैरियर भी फिर भूल जाएं, तो समझें कि सियासी कैरियर भी फिर भूल जाएं। 2 ट्वीट्स भी डिलीट करें। अदालत की हदायत पर वकील बाबर अवान ने ट्वीट्स डिलीट करने पर रजामंदी का जाहिर की और उसके बाद फिर अदालत ने 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया। 2 मुकदमात के हद तक फैसला महफूज किया। हो सकता है कि आज शाम से पहले वो फैसला आ जाए। खबर ये भी आ रही है कि असद उमर आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करेंगे मीडिया के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया को इनवाइट किया गया है। अब क्या वो गुफ्तगू शीरी मज़ारी की तरह हो सकती है या वो शाह महमूद कुरैशी की तरह हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब में इंतखाबात पर नज़रसानी की दरखास्तों पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरखास्तें हैं उस पर समाअत हुई। अब इसमें मैं आपको एक लीगल पॉइंट पहले बता दूं कि इसमें नुक्ता ये है जिस पर दलाइल हो रहे हैं। सजील सवाती साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं, और वो नुक्ता ये है कि नज़रसानी जो दरखास्त है वो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की जाती है तो उस नज़रसानी में स्कोप अपील की मानद बहुत ज़्यादा होता है। आप नई ग्राउंड्स भी ले सकते हैं, नए फैक्ट्स भी अदालत के सामने रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारी 150 साल जो जूरिस्प्रूडेंस है और जो हमारे अदालती नज़ायर हैं, जो अदालती फ़ैसले हैं, कोई ऐसा फ़ैसला बता दें जिसमें कहा गया है कि नज़रसानी जो है वो अपील के बराबर होती है, या नज़रसानी में भी आप वही अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपील में किए जा सकते हैं, जिस पर कोई जवाब नहीं था सजील सवाती साहब के पास। अदालत में जब समाअत शुरू हुई
تو عدالت نے کہا کہ ماضی کو حکومت کے خلاف ہم استعمال نہیں کریں گے، حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس لیے چپ بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بطور پاکستانی، بطور مسلمان ہمیں جو کام بھی کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری، اور جو پبلک آفس ہولڈر بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کی یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب عمران ریاض خان کیس کی سماعت پر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب بھی بار بار ڈی پی او کو، آئی جی کو خوف خدا یاد دلا رہے تھے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، کیا جواب دیں گے؟ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، وہ بھی بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر جیسے سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے آغاز میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل شروع کریں، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل عدالت نے کہا تھا کہ نظر ثانی درخواست میں الیکشن کمیشن کے اٹھائے گئے نکات پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ دوسرا نقطہ تھا وفاقی حکومت پہلے 4-3 رکنی بینچ کے چکر میں پڑی رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صوبے میں انتخابات ہوئے تو قومی اسمبلی کا الیکشن متاثر ہونے کا نقطہ بھی اٹھایا گیا اور اپنے جواب میں 3-4 کا فیصلہ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل کے نکات پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، عدالت آپ کی سماعت کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی معقول نقطہ اٹھایا گیا تو جائزہ لے کر فیصلہ بھی کریں گے۔ عدالت میں نقطہ اٹھایا گیا لیکن اس پر بحث نہیں کی، اور عدالت نے کہا کہ جب 9 رکنی بینچ بنا تھا اور اس میں جو پہلا فیصلہ تھا 9 رکنی بینچ کا، اس میں قانونی اور آئینی سوالات پر بات کی گئی تھی اور فیصلے میں بھی قانونی اور آئینی سوالات آئے تھے، لیکن اس وقت آپ کی اپروچ کچھ اور تھی۔ آپ بینچ پر اعتراض میں پھنسے ہوئے تھے اور آپ نے جو اصل مسئلہ تھا، جو اصل نکات تھے وہ نہیں اٹھائے تھے۔ آج آپ وہ نکات اٹھا رہے ہیں جب آپ اپنی ٹرین مس کر بیٹھے ہیں۔ کل نظر ثانی کے در اختیار پر بات ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی کو حکومت کے خلاف ہم استعمال نہیں کریں گے، حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، بہت سی قربانیاں دے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ ہمارے دروازے پر ایسی باتیں نہ کریں، وہ جو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا تھا، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ہم چپ بیٹھے ہیں۔ بات کو جاری رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس ہستی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے۔ ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس ہستی کا کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، آپ صفائیاں نہ دیں، عدالت صاف دل کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری ہر چیز درست رپورٹ نہیں ہوتی۔ کہا گیا کہ عمران خان کو عدالت نے مرسیڈیز دی تھی، میں تو مرسیڈیز استعمال ہی نہیں کرتا، پولیس نے عمران خان کو مرسیڈیز کا بندوبست کیا تھا، اس بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا، ہم نے آپ کو بھی خوش آمدید کہا، آپ کو بھی گڈ ٹو سی یو کہا۔ اب بار بار وہی وضاحتیں اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہم نے مرسیڈیز دی ہے عمران خان کو، اور گڈ ٹو سی یو جو ہم نے کہا ہے عمران خان کو کہا ہے وہ ہم آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عدالت ہمیشہ آئین کی تشریح زندہ دستاویز کے طور پر کرتی ہے، انصاف کا حتمی ادارہ سپریم کورٹ ہے، اس لیے دائرہ کار محدود نہیں کیا جا سکتا، مکمل انصاف اور آرٹیکل 190 کا اختیار کسی اور عدالت کو نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا 150 سال کی عدالتی نظیریں غیر مؤثر ہو چکی ہیں؟ 150 سالہ عدالتی نظیروں کے مطابق نظر ثانی اور اپیل کے دائرہ کار میں فرق ہے۔ اس سوال کا جواب آپ نے کل سے نہیں دیا اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ دائرہ کار پر آپ کی دلیل درست مان لیں تو سپریم کورٹ رولز کالعدم ہو جائیں گے، سپریم کورٹ رولز میں نظر ثانی پر ابھی تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دائرہ کار بڑھایا تو کئی سال پرانے مقدمات بھی آ جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ رولز کا نظر ثانی سے متعلق آرڈر 26 پورا لاگو نہ ہو؟ آرڈر 26 پورا لاگو نہ ہونے پر نظر ثانی دائر کرنے کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ جسٹس منیب نے کہا کہ کیا 10 سال بعد کوئی نظر ثانی دائر کر کے کہہ سکتا ہے کہ رولز مکمل لاگو نہیں ہوتے؟ آپ کو شاید اپنی دلیل مانے جانے کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے، ہم آپ کی دلیل مان لیں تو یہ 100 سالہ پرانے مقدمات کھل جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی دائر کرنے کے لیے مقرر کردہ مدت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا 70 سال میں یہ نقطہ پہلی بار آپ نے دریافت کیا ہے تو نتائج بھی بتائیں، نظر ثانی کا دائرہ کار سپریم کورٹ رولز میں پہلے سے موجود ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ رولز نظر ثانی کے آئینی اقدام پر قدغن نہیں لگا سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دفعہ 184(3) کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، احساس ہوا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی نظر میں نظر ثانی کا دائرہ محدود ہونا درست نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی میں دائرہ وسیع کیا جائے، اس نقطہ پر اٹارنی جنرل سے رائے لیں گے۔
اب اصل مقدمہ کی جانب آئیں، اس پر بھی دلائل دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک ہی دن انتخابات کرانے کا مشورہ کیوں نہ دیا؟ صدر مملکت کو 218(3) آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کا نہ بتایا اور نہ ہی 1970 کے انتخابات کا آپ نے حوالہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر کو نہ سیکیورٹی کے مسائل بتائے نہ فنڈز کے مسائل بتائے، اس وقت صرف آپ نے تاریخ مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا زمینی حالات کا ذکر کیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت مزید آئین اختیار دیتا ہے۔ اگر آئین اختیار دیتا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے آنکھیں اور ذہن بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ تلور کے شکار والے کیس میں عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ 16,000 ملازمین کے کیس میں نظر ثانی خارج ہوئی، لیکن عدالت نے 184(3) اور 187 کا استعمال کیا اور ججز کیس میں بھی عدالت نے اپنا فیصلہ خود تبدیل کیا۔ قاضی فیصل صاحب کیس کا حوالہ دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ عدالت نے ججز کیس میں آج خود نوٹس کیس پر نظر ثانی کی تھی، اور آپ جو معاملہ لے کر آئے ہیں یہ 184(3) کا ہے، اور 184(3) میں عدالت میں دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ جو زمینی حالات ہیں اس کا ذکر کیے بغیر ہی آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی جو ٹرین ہے وہ مس ہو چکی ہے، آپ نے یہ سارے جو نکات تھے وہ پہلے نہیں اٹھائے، اور آپ کی جانب سے جو چیزیں کی گئیں وہ درست نہیں تھی۔ آپ 9-3 کی بات 4-3 کی بات کرتے رہے اور آپ اسی میں پھنسے رہے۔ 9 رکنی بینچ نے اپنے حکم اہم سوالات اٹھائے تھے، سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور اس وقت جڑے ہوئے تھے۔ 9 رکنی سے بینچ 5 رکنی بنا، وہ بھی عدالتی حکم پر بنا تھا۔ 7 رکنی بینچ عدالت کے حکم پر بنے ہی نہیں تھا، تو فیصلہ 4-3 سے کیسے ہو گیا؟ عدالت 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر ثانی درخواست خارج ہے۔ عدالت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سواری مس کر دی ہے، لیکن ہم صرف آپ کو سن کر فیصلہ دینا چاہتے ہیں، قانونی آپ کے نکات سننا چاہتے ہیں۔ عدالت قانونی نکات پر سن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے، نہیں تو ہمیں 2 منٹ لگیں گے، آپ کی نظر ثانی خارج کر دیں گے، چونکہ آج تک کوئی پریسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس نظر ثانی میں نئے نکات اٹھائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر کو بھی گمراہ کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی گمراہ کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی واضح باتیں نہیں بتائیں۔ بہرحال جو وکیل تھے سجین سواتی، ان کے پاس چونکہ بات کوئی تھی نہیں کرنے کو، پاکستان تحریک انصاف اپنا جواب جمع کروا چکی ہے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے بھی جواب جمع ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سماعت کل 12:15 بجے کے لیے ملتوی کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ یہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن فیصلے کا دن ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔